دنیا کی بھیڑ میں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے شور میں بھی دل کے اندر خاموشی سے گھر بنا لیتے ہیں، اور پھر چاہے جتنی بھی کوشش کر لو وہ چہرہ بلایا نہیں جا سکتا۔ میری کہانی بھی ایک ایسے ہی چہرے سے شروع ہوتی ہے، احمد سے۔ وہ یونیورسٹی کے پہلے دن سامنے سے گزرا تو دل جیسے ایک پل کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی نے دل کے شور پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا عام نہیں، میں احسن، ایک عام سا طالب علم جو کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھتا، کم بولتا، مگر دل کے اندر ایک دنیا بسا رکھی تھی۔ احمد آہستہ آہستہ اس دنیا کا حصہ بنتا گیا، پہلے مسکراہٹ سے، پھر باتوں سے، پھر ایک ایسی قربت سے جو لفظوں سے نہیں بلکہ نگاہوں سے بیان ہوتی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون بن گئے، کبھی کیفے میں بیٹھ کر چائے پیتے، کبھی بارش میں ہنس کر دوڑتے، کبھی لائبریری کی خاموشی میں ایک ہی کتاب کے 2 صفحے پڑھتے۔ سب کچھ اتنا خوبصورت تھا جیسے زندگی پہلی بار مسکرا رہی ہو، مگر احمد میں کچھ ایسا تھا جو کبھی مکمل سمجھ نہیں آیا۔ وہ ہنستا تھا مگر اس ہنسی کے پیچھے ایک تھکن چھپی تھی، جیسے وہ دنیا سے چھپ کر خود سے لڑ رہا ہو۔ میں نے کئی بار پوچھا مگر وہ کہتا کچھ نہیں، بس زندگی کی بوجھ ہے، مگر مجھے پتا تھا کہ اس کی خاموشی لفظوں سے بھاری ہے۔ ایک دن جب شام کو سورج ڈھل رہا تھا، میں نے اسے یونیورسٹی کے پیچھے بینچ پر اکیلا بیٹھے دیکھا۔ میں گیا تو اس نے کہا، حسن، کبھی تم نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ہمارے لیے دعا بن جاتے ہیں مگر نصیب میں وہ نہیں ہوتے؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ احمد، اگر دعا میں درد ہو تو وہ نصیب سے زیادہ سچ ہوتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، مسکرا کر بولا، تم بدل گئے ہو حسن، پہلے تم چپ رہتے تھے، اب تم دل کی بات کر لیتے ہو۔ میں نے کہا، تم نے سکھایا ہے نا، تمہارے ہونے سے میں نے خود کو پہچانا ہے۔ اسی لمحے اس نے میرا ہاتھ ذرا مضبوطی سے تھاما، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب احساس لمس میں بدل گیا۔ کوئی لفظ نہیں تھا، صرف سانسوں کی دھڑکنی تھی جو وقت کو روک رہی تھی۔ فضا میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، سورج کی نارنجی رنگ میں ہم دونوں کے چہرے دھندلے سے چمک رہے تھے۔ اگلے دن سے وہ کچھ بدلا بدلا سا رہنے لگا۔ وہ کلاس میں آتا مگر خاموش، مسکراہٹ جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ میں نے کئی بار پوچھا مگر وہ ٹالتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے اسے روتے دیکھا، تنہائی میں، کوریڈور کے آخری کونے میں۔ میں گیا تو اس نے فوراً آنکھیں صاف کی۔ کچھ نہیں حسن، بس آنکھوں میں گرد چلی گئی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جھوٹ بولتے وقت تمہاری پلکیں کانپتی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس میرے سینے سے لگ گیا۔ اسی لمحے وقت جیسے رک گیا ہو، دل کی دھڑکنی، سانس کی گرمی، ایک دوسرے کے وجود کی لرزش، سب کچھ ایک خاموش اعتراف بن گیا۔ وہ لمحہ الفاظوں سے خالی مگر احساس سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے کہا، حسن، اگر کبھی میں چلا گیا نا تو ناراض نہ ہونا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کہاں جاؤ گے؟ یونیورسٹی کے بعد ہم ایک ساتھ رہیں گے، یہی وعدہ تو کیا تھا نا۔ اس نے بس ایک ہلکی مسکراہٹ دی، مگر اس مسکراہٹ میں ایک الوداع چھپی تھی جو میں اس وقت نہیں سمجھ سکا۔ اگلے ہفتے اس نے کلاسز چھوڑ دی، میسج کا جواب دینا بند کر دیا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کا پتہ ڈھونڈتا رہا۔ آخر ایک دن اس کے کمرے کا پہچانا تو اس کے روم میٹ نے بتایا وہ شہر چھوڑ گیا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ اس لمحے جیسے دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبا دیا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، سانس جیسے پھنس گئی ہو، اور ذہن میں اس کے آخری الفاظ گونجنے لگے، اگر میں چلا گیا نا تو ناراض نہ ہونا۔ دن گزرتے گئے، میں یونیورسٹی کے ہر کونے میں اس کی یادیں ڈھونڈتا رہا۔ کیفے کی میز، لائبریری کی وہ کرسی، بارش میں وہ پرانا درخت، سب کچھ بدلتا تھا مگر وہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی لگتا وہ پاس ہے، جیسے ہوا میں اس کی خوشبو باقی ہو۔ پھر ایک دن میں نے اس کے لیے لکھا، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کی موجودگی ہمیشہ ہمارے دل کے کسی نرم حصے میں دھڑکتی رہتی ہے۔ میں نے وہ تحریر پڑھ کر خود سے کہا، شاید یہی محبت ہے، جب کوئی چلا جائے مگر اس کا لمس وقت کی لکیر پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے۔ اس دن شام کو آسمان پر بادل چھا گئے، بارش ہونے لگی، اور میں یونیورسٹی کے اسی پرانے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں وہ آخری بار بیٹھا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، احمد، اگر تم سن سکتے ہو تو جان لو میں ناراض نہیں ہوں، بس ادھورا ہو گیا ہوں۔ آنسو بارش میں گم ہو گئے، مگر دل جانتا تھا کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے مگر ان کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ جدائی اصل محبت کا آخری لمس ہوتی ہے، جو روح ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر احساس جیسے کسی زخم کی طرح تازہ رہا۔ میں ہر صبح یونیورسٹی کے دروازے سے گزرتا تو لگتا احمد اب بھی میرے ساتھ چل رہا ہے، جیسے ہر قدم، ہر اس کی سانس، اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز میرے ارد گرد بکھری ہو۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ جا چکا تھا اور میں ہر دن اپنی یادوں کے ساتھ زندہ رہنے کا فن سیکھ رہا تھا۔ کئی مہینے بیت گئے مگر اس کے بغیر ہر لمحہ خالی لگتا۔ میں نے خود کو کتابوں، دوستوں اور مصروفیت میں چھپانے کی کوشش کی مگر دل کا خلا جیسے کسی نے بند نہیں ہونے دیا۔ پھر ایک دن یونیورسٹی کے پرانے کیفے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ویٹر نے آ کر ایک لفافہ رکھا اور کہا، سر، یہ آپ کے لیے چھوڑا گیا تھا، کافی عرصہ پہلے، شاید کسی احمد نے دیا تھا۔
اس کا نام سنتی ہی دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر ایک پرانی چابی اور ایک خط تھا۔ خط کی پہلی لائن نے ہی سانس روک دی۔ حسن، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو سمجھو میں اب بہت دور ہوں، مگر ایک بار پھر تمہارے پاس واپس آنا چاہتا ہوں، کم از کم لفظوں میں۔ میں نے وہ خط سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ پڑھنے لگا۔ حسن، تم نے ہمیشہ میری خاموشی کو سنا، میرے چہرے کے پیچھے چھپے دکھ کو سمجھا۔ میں نے تمہیں کبھی سچ نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم ٹوٹ جاؤ گے۔ مجھے ایک ایسی بیماری تھی جو شاید مجھے زیادہ دن زندہ نہ رہنے دیتی۔ میں جانتا تھا جب تمہیں یہ پتہ چلے گا تو تم اپنے آپ کو الزام دو گے، اس لیے میں چلا گیا، تم سے نہیں بلکہ تمہارے دکھ سے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی ساری زندگی ایک مریض دوست کے انتظار میں گزار دو، مگر حسن، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھے۔ تمہارے ساتھ گزرے دن مجھے جینے کی خواہش تھی، تمہارے لمس میں سکون تھا، تمہاری باتوں میں روشنی۔ تم نے جو چائے پلائی تھی اس دن بارش میں، وہ میری زندگی کا آخری خوشگوار لمحہ تھا۔ تم نے کہا تھا زندگی خوبصورت ہے احمد، اور تم سچے تھے۔ زندگی واقعی خوبصورت ہے جب اس میں تم جیسے لوگ ہوں۔ میں نے خط پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، دل جیسے اندر سے چبھنے لگا۔ احمد کی تحریر میں وہی نرمی تھی جو اس کے لمس میں تھی۔ اس نے آگے لکھا، میں نے تمہارے لیے اپنی ڈائری چھوڑ دی ہے جس میں ہر دن تمہارے بارے میں لکھا ہے۔ وہ ڈائری میرے کمرے کی الماری میں ہے، یہی چابی اسی کے لیے ہے۔ اگر کبھی ہمت ہو تو پڑھ لینا، لیکن وعدہ کرو کہ رونا نہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں تم مسکرا کر یاد کرو کہ ایک شخص تمہیں سچ میں چاہتا تھا۔ تم میرا آخری دوست، آخری دعا، آخری احساس تھے۔ لفافہ بند کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں بھاگتا ہوا اس کے ایک پرانے ہاسٹل کے کمرے میں گیا۔ دروازہ وہی تھا، پرانی دیواروں پر اس کے لگائے پوسٹر اب بھی لٹک رہے تھے۔ میں نے چابی گھمائی، دروازہ چرچراہٹ سے کھلا، جیسے برسوں بعد کوئی پرانا راز کھل گیا ہو۔ اندر ہلکی سی خوشبو تھی، وہی جو احمد کے کپڑوں میں آتی تھی۔ میز پر ایک پرانی ڈائری رکھی تھی، میں نے اسے کھولا۔ صفحے پر لکھا تھا پہلا دن۔ جب میں نے حسن کو دیکھا اس دن لگا جیسے زندگی کو کوئی نیا رنگ مل گیا ہو۔ وہ خاموش لڑکا جب مسکرایا تو دل نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ مسکراہٹ میری دعا ہے۔ صفحہ بدلتی ہے، ہر دن کا ایک ٹکڑا، ہر احساس کی ایک جھلک، ہر لمس کی ایک یاد درج تھی۔ آج وہ میرے ساتھ کیفے میں بیٹھا تھا۔ جب اس نے کپ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہماری انگلیاں ٹکرائی۔ اس پل وقت تھم گیا۔ میں نے سوچا اگر محبت کا کوئی رنگ ہے تو یہی لمس ہے، خاموش مگر مکمل۔ آج میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ سب ٹھیک ہے، مگر دل اندر سے رو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری کمزوری دیکھے۔ وہ جب میرا کندھا تپتپاتا، دل کہتا کہ زندگی ابھی باقی ہے، کل شاید میں نہ آ سکوں، مگر وہ آئے گا۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی کتاب پڑھتا رہے، اپنا خواب پورا کرے۔ اگر کبھی بارش ہو تو وہ سمجھ جائے کہ میں پاس ہوں۔ میں ہر لفظ پڑھتے ہوئے رو پڑا، دل جیسے جلنے لگا، ہر جملہ اس کی موجودگی کی طرح نرم اور دردناک تھا۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، حسن، تم سے محبت اظہار نہیں، احساس کی شکل میں ہوئی۔ تم میرا آخری سہارا تھے، اگر کبھی زندگی میں کوئی لمحہ خوشی دے تو یاد رکھنا میں نے دعا دی تھی تمہیں۔ میں تمہارے پاس نہیں مگر تمہارے اندر ہمیشہ رہوں گا۔ میں نے ڈائری بند کی اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے الفاظ گونجنے لگے، جیسے ہوا کہہ رہی ہو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ اس لمحے لگا کہ وہ کہیں نہیں گیا، وہ میرے اندر بسا ہوا ہے، میری سانسوں کے ساتھ جڑا ہوا۔ دن گزرتے گئے، میں نے ڈائری سنبھال کر اپنے دل کے قریب رکھ لی۔ کبھی کبھی میں یونیورسٹی کے اس بینچ پر جا کر بیٹھ جاتا جہاں ہم آخری بار بیٹھے تھے۔ بارش جب گرتی تو لگتا ہے جیسے وہ دوبارہ مسکرا رہا ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے اس کے الفاظ دہراتا، اگر کبھی بارش ہو تو سمجھنا میں پاس ہوں۔ آج برسوں بعد میں یونیورسٹی کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوں، ہاتھ میں وہی ڈائری ہے، دل میں وہی احساس، آنکھوں میں وہی نمی۔ احمد چلا گیا، مگر اس کی یاد، اس کا لمس، اس کی دعا سب میری روح کا حصہ بن چکے ہیں۔ شاید محبت یہی ہے، جب کوئی چلا جائے مگر اس کی موجودگی ہمیشہ باقی رہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، احمد، تم چلے گئے ہو مگر تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ تم میری ہر دھڑکن میں ہو، میری ہر خاموشی میں، میرے ہر لمس میں۔ اور آسمان سے ہلکی بوندیں گرنے لگی، جیسے وہ جواب دے رہا ہو، میں بھی تمہیں نہیں بھولا حسن۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ سانس بن کر، ہوا بن کر، خاموش دعاؤں کی شکل میں زندہ رہتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آیا جو آیا بھی خاموشی سے اور چلا بھی اتنی خاموشی سے کہ بس سانسیں باقی رہ گئی مگر سکون نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کے دل میں پہلا نام کون سا آتا ہے جب یہ کہانی یاد آتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو کہانیاں پسند ہے جو دل کو چھو جائے تو چینل کو سبسکرائب کریں
بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی کہانی سیدھی آپ کے دل تک پہنچے۔ شکریہ۔